فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سنائی آپ کو. اب اس کا ترجمہ بتائیں گی فاطمہ ہی. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں رکھی. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو وہ بعد میں روزے رکھے. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. جزاک اللہ خیر فاطمہ. سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم رمضان سے پہلے شعبان میں ہم رمضان کے بارے میں کچھ بات کر لیں، تھوڑی سی تیاری کر لیں. سارے بچے تیار بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری بھی کر لی ہوگی رمضان کی. سب کو پتہ ہے نا کہ اب 2-3 دن کے بعد روزے شروع ہونے والے ہیں، سب جانتے ہیں نا؟ اچھا، تو ہم لوگ مطلب رمضان جو ہے اس میں آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جو تیاری کرتے ہیں وہ آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ کی ہے تیاری؟ اچھا، میں بتاتی ہوں آپ کو. رمضان کی تیاری اس طریقے سے کہ وہ جو ہم کرتے ہیں کھانا وانا پکانا یہ وہ نہیں، بلکہ میں اس تیاری کی بات کر رہی ہوں جو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے رمضان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے پیارے نبی، وہ رمضان سے پہلے شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے اور عبادات جو تھیں اپنی نماز زیادہ پڑھنے لگتے تھے اور جو خرچ کرتے تھے وہ بھی زیادہ کرتے تھے. تو اسی طرح ہمیں بھی کرنی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے ان سے جب پوچھا گیا، ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کسی نے کہ آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے پتہ کیا کہا بچوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم ہر ایک اپنے دل کو اپنے بھائی کی محبت نفرت سے، اور جو کوئی اس سے کوئی حسد ہوتا تھا یا کینہ، اول تو وہ لوگ تو صحابہ کراموں میں تو اتنا تو نہیں ہوتا ہوگا یہ، لیکن یہ کہ اگر کسی کے دل سے کوئی تھوڑا سا بھی میل ہوتا تھا نا تو وہ اس کو صاف کر لیتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رمضان شروع ہوتا ہے نا تو ہم بالکل ہمارا دل پاک صاف ہوتا تھا. اس طرح کی وہ تیاری کرتے تھے. اور دوسرے یہ کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے یہ ابھی آیت پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اور اس میں ہدایت ہے اور واضح نشانی ہے ہمارے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ابھی ہم نے ترجمے میں پڑھا کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزے نہ رکھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا سا یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ رمضان جو ہے آخر کیوں روزے فرض کیے گئے. تو روزے اس لیے فرض کیے گئے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا تھا. قرآن جو اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا. ہر بات ہمیں اس میں بتائی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح کون سا کام کس طرح کرنا ہے، کون سے اچھے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں. تو یہ سب اس میں بتائے گئے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اس کی رحم ہے، رحمت ہے، اس کی علم ہے اس کا.
تو اگر جب اتنی اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری تو ہمیں اس کو خوشی منانی چاہیے کہ قرآن ہمیں ملا ہے. اگر وہ اگر نہ ہوتی ہمارے پاس یہ کتاب تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ بالکل ایک جیسے جانور ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے بیچارے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے ایسا، نہ عقل دی ہے نہ، تو وہ بالکل ویسی زندگی ہوتی کہ نہ ہمیں کچھ سمجھ آتی، ہمارا جس کا جو دل چاہتا کرتا. تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل دی، سمجھ دی، پھر قرآن اتارا ہمارے لیے تاکہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا. رحمتوں کی بہار، آپ یہ سمجھے جیسے ایک بہار میں پھول کھلتے ہیں نا، اس طرح رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. پورے مہینے ہمارے اوپر ایک رحمتیں سایہ فگن رہتی ہیں، سایہ جس سے ہم ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات، اس لیے ہم اس کی شکر کے لیے ہم روزہ رکھیں گے اور خوشی منائیں گے. خوشی کا مہینہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا تھا ہمارے اوپر، بہت زیادہ نعمت ہمیں عطا کی اتنی بڑی. جب بھی کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے چھوٹی سی، ہم شکر کرتے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟ اچھا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے سارے دن، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کوئی نیکی کا کام کرتے، نہ کوئی وہ برائیوں سے رکتے، وہ غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بیکار گیا ان کا روزہ. تو ہمیں کرنا کیا ہے روزہ رکھ کر کہ جیسا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، جیسے صحابہ کرام رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا ہمارے ان کے دوستوں نے، ان کے صحابہ نے رکھا، ویسا ہمیں روزہ رکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ہم کام کرتے ہیں تو کوئی نہ بھی ہو کمرے میں یا کہیں بھی، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو کیونکہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کیسا رکھا ہے. ہم کھانے پینے سے تو رک رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، یا ہم کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں، یا ہم کوئی سارے دن ہم فالتو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یا فضول کھیلوں میں لگے ہوئے، یا سو گئے. یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہم روزہ رکھ کے عبادات بھی کرنی ہے ہم نے، اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس وقت کو گزارنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے. روزہ آخر رکھتے ہیں تو اس لیے بھی ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے نا کہ روزہ رکھ کر ہمیں دوسرے لوگوں کی بھوک کا، پیاس کا احساس ہو، تکلیف کا احساس ہو کہ جب روزہ بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو دنیا میں جو لوگ بھوکے پیاسے، کہیں کھانا نہیں ہے، کہیں کسی تکلیفوں میں ہیں لوگ، تو وہ ان کی بھوک پیاس کا ہمیں احساس ہو، اس لیے بھی ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اور پھر روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس روزہ رکھ لیا اور کھانا نہیں کھایا یا وہ، اس کے علاوہ ہمیں عبادت بھی اپنی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. قرآن کا مہینہ ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے نا، قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا، یہ بھی ہم نے پڑھا. اور اس میں یہ شروع، اس سے پہلے جو ابھی یہ آیت پڑھی تھی، اس سے پہلی والی آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک قرآن کی خوشی منانے کا مہینہ ہے. تو اس کے لیے، قرآن کی خوشی منانے کے لیے کیا ہم کریں گے کہ ہم قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھیں. علم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو ہم سیکھیں، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ جب اس کتاب پہ ہم شکر منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو یہ پتہ تو چلے کہ یہ کتاب ہمیں کیا رہی ہے. تو یہ ہم دیکھیں، جانیں، سمجھیں، پہلے ایمان لائیں، پھر جانیں، سمجھیں، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. تو یہ ہم نے کرنا ہے. اور اس قرآن کے علم کو جاننے کے لیے پڑھنا تو ہے کہ کیسا ہے یہ قرآن، کس طرح لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے. لیکن اس کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ نماز میں ہم سورتیں پڑھتے ہیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ہر رکعت کے ساتھ ایک سورت بھی پڑھنی ہوتی ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد. تو ہم کوشش کریں کہ ہم کچھ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن تھوڑا سا حفظ بھی کر لیں.
اور ہر دفعہ بڑھاتے جائیں اس کو. یہ نہیں کہ بس 2-4 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق یہ یاد ہے ہمیں اور بس باقی ہم کچھ نہ یاد کریں یہی پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کرتی ہیں تاکہ ہم وہ زیادہ سے زیادہ نماز میں دہراتے رہیں. اور اب ہم پہلے سے یہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں یہ بھی کر لیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اتنا قرآن روزانہ پڑھیں گے، ہم اتنی آیتیں ہم روزانہ یاد کریں گے، اور پھر پورے رمضان میں ہمارے پاس اتنا سارا وہ ہو جائے گا، حفظ کی بھی آیات ہو جائیں گی. اس کے علاوہ قرآن، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، دورہ قرآن کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب آخری جو رمضان تھا ان کا، اس میں انہوں نے 2 دفعہ کیا تھا. تو ہم کم از کم 1 دفعہ تو پڑھیں. جن کو قرآن پورا پڑھنا آتا ہے نا، جو بڑے بچے ہیں، وہ اپنا روزانہ کا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ 1 پارہ روزانہ پڑھنا ہے. اس طرح 30 دن میں 30 پارے ہو جائیں گے، پورا قرآن ہمارا ہو جائے گا. اور جن کو ابھی پورا نہیں پڑھا ہے جنہوں نے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ قرآن سے تعلق رکھیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو چھوڑیں نہیں قرآن کو، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اس وجہ سے. پھر اس کے علاوہ ہمیں جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے، رمضان آ جائے گا انشاءاللہ، 2-4 دن کے بعد، 2-4 دن باقی ہیں اس میں رمضان آ جائے گا، تو ہم بالکل سچے دل سے اور سچے خلوص سے ہم روزہ رکھیں گے. اور عہد کر لیں ابھی سے کہ ہم نے بہت اچھا سا روزہ رکھنا ہے، ہم نے اس کو بالکل ذرا سا بھی اس کو خراب نہیں کرنا. خراب کیسے ہوتا ہے روزہ بھلا؟ اس طرح ہوتا ہے خراب کہ آپ روزہ رکھ کے آپ دن میں کوئی غلط چیزیں آنکھوں سے دیکھتے رہے، آپ نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، کسی سے لڑائی کر لی، کسی سے جھگڑا کر لیا، کسی کی برائی کر دی، کسی کو جا کے کسی کی چغلی کر دی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا روزے کو خراب کرنے والی ہیں. اور پھر بیکار اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، سارے دن روزہ رکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور پھر ہم یہ غلط کام ان میں سے کوئی ایک بھی کر دیں گے تو خراب ہو جائے گا نا روزہ. تو اس لیے یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ہر وقت کی دعا، ویسے تو روزانہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کون سی صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھنی ہے، رات کو سوتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، اور کھانا کھانے کی دعا ہے، اور ہر موقع کی جو دعائیں ہیں، روزہ افطار کی دعا ہے، روزہ رکھنے کی دعا ہے. یہ سب دعائیں ہمیں یاد ہوں گی انشاءاللہ بڑے بچوں کو تو، لیکن جن کو نہیں یاد ہیں وہ ان کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ، ان دعاؤں کے علاوہ بھی اور بہت ساری قرآنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں دعائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ دعائیں ہیں. صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں. یہ سب ہم آہستہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ آپ اسی دفعہ ابھی کر لیں، بلکہ آپ ارادہ کر لیں کہ ہم یہ اب انشاءاللہ اس دفعہ سے شروع کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جب اگلا سال آئے گا نا، اگلے سال رمضان آئے گا، تو ہمارے پاس بہت ساری دعائیں ہوں گی، بہت سارا ہمارا قرآن حفظ ہوگا، اور ہم اور اچھے طریقے سے ہم رمضان کر سکیں گے. یہ ہوگا. اور پھر یہ کہ اس کے بعد ہم اور کیا کریں گے کہ نماز، جو بچے نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، وہ تو پوری نماز پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھنے جائیں گے. لیکن جو نہیں جانتے وہ اپنے بڑے بھائی یا بہن کے ساتھ یا امی کے ساتھ ضرور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے ان کے طریقے سے، اور ان سے کہیں گے. اور پھر ایک چیز جو سب سے اہم ہمارے پاس ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا روزے کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا، روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، اس وقت ہم بعض لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو وقت ہے نا، روزہ کھلنے سے پہلے کا جو وقت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعائیں بہت سنتا ہے. وہ ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھنے میں، ٹیبل سجانے میں یا چیزیں رکھنے میں ضائع نہ کریں. تھوڑی دیر پہلے سے کر لیں اپنے سارے کام، افطار کی ساری چیزیں لا کے رکھ لیں، پھر سارے بہن بھائی امی ابو کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور پھر دعائیں کریں. ہے نا فاطمہ؟ جیسے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس دفعہ بھی کریں گے، ہم ضرور. اور ہم مل کے میرا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سالوں سے یہ قاعدہ رہا ہے، اور پہلے میں خود کیا کرتی تھی، اور جب سے یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کو لے کے بیٹھتی ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں، اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ روزہ کھل نہیں جاتا. تو اس وقت کی دعا جو ہے بہت قبول ہوتی ہے، کیونکہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، دل نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت بہت اچھے طریقے سے دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ روزے کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے، رمضان کے سلسلے میں
ہم معلوم کریں کہ کس طرح کے روزے، اس کے لیے کس طرح روزے رکھا کرتے تھے ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے تھے، ان کے صحابہ کرام کیسے رکھتے تھے، ان کے بعد کے لوگ کیسے رکھتے تھے، ان کی سیرت پڑھیں. سیرت سب سے پہلے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے. قرآن کے بعد جو درجہ آتا ہے نا، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ترجمے سے بھی سیکھ رہے ہیں، تفسیر بھی اس کی انشاءاللہ بڑے ہوتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے. تو اس کے علاوہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ان کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی زندگی کیسی تھی، ان کی عام زندگی کیسی تھی، ان کے جو رمضان ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے، وہ حج کیسے کرتے تھے، وہ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، وہ خرچ کیسے کرتے تھے، وہ لوگوں کا ساتھ کیسے دیتے تھے، وہ لوگوں کی ہمدردی کیسے کرتے تھے. یہ سارا ہم ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے اصل میں، کیونکہ اصل زندگی تو ہماری یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اللہ کے حکم مانتے رہیں. جو اس نے کہا ہے وہ کریں، جس کام سے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ہم کریں. یہ اصل زندگی تو یہی ہے. اور یہ ہم رمضان میں جب ہم پورے مہینے کرتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ پورے سال پھر جو باقی 11 مہینے ہوں گے نا، تو ہم اس میں کیونکہ ہمیں عادت ہو جائے گی تو ہم اس میں بھی یہ کریں گے. تو انشاءاللہ آج ہم یہ خود اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم یہ سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی ہم رمضان میں کریں گے اس کو پھر ہم پریکٹس سارے سال کرتے رہیں گے. اگر آہستہ آہستہ جاتے جاتے رمضان تک جاتے جاتے تھوڑے سے ہم ڈھیلے بھی ہو جائیں گے، بھول بھی جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ رمضان بھیج دے گا، پھر ہم دوبارہ یہ سب کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح ہم بہت انشاءاللہ اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے. تو یہ سب ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس کہ روزے کو ہم نے کس طرح بچانا ہے، وہ تو میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ کس طرح اس کو پاک اچھا سا رکھنا ہے، کہ کوئی غلط حرکت نہیں کرنی. چغلی، بچوں میں عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کی شکایت لگا دی، ادھر سے جا کے ادھر لگا دی، یا کوئی کسی کی بات کوئی غلط کر دی، کسی کو جھوٹ بول دیا یا کوئی. تو آپ لوگ اپنے سے وعدہ کر لیں کہ اب ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، نہ کسی کی چغلی کریں گے، نہ کسی کو ماریں گے. ایسے ہی چلتے چلتے مار دیا، کسی کے ہاتھ لگا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کی چیز چھپا لی. تو یہ سب چیزیں یعنی اب پھر چلو چھپانا مذاق ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر اس کو جھوٹ نہیں بولنا کہ یہ میں نے نہیں کیا. اگر فرض کیا کسی سے کوئی کام غلط ہو بھی جاتا ہے تو جھوٹ جو ہے نا وہ تو سب سے بڑا غلط کام ہے، سب سے برا کام ہے. تو جھوٹ سے ہم نے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اور کسی کو تکلیف دینے سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو غلط نہیں کہنا، کسی کو مارنا نہیں، یہ سب. اور یہ تو ہم نے نہیں کرنا ہے. لیکن جو ہم نے کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ نماز، قرآن، تراویح کے ساتھ ساتھ ہم گھر میں بہت اچھا رویہ رکھیں گے، سب کے ساتھ پیار سے بولیں گے، ہنس کے بولیں گے، اور کیا کہتے ہیں اپنا چہرہ ہنستا ہوا رکھیں گے. غصہ تو کرنا بالکل ویسے بھی منع ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غصہ تو ہے ہی حرام، منع ہے، سختی سے منع ہے غصہ. لیکن رمضان میں جو کام ہمیں عام دنوں میں ہم جو کام کرتے ہیں نا، ان کا جو نیک کام کرتے ہیں ان کا ثواب رمضان میں بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کام ہم غلط کرتے ہیں نا، تو جو عام دنوں میں جن کا زیادہ گناہ ہے نا، اور جن کا گناہ ہے، تو رمضان میں اگر ہم وہ غلط کام کریں گے تو ان کا زیادہ گناہ ہو. تو اس لیے وہ سارے کام ہمیں نہیں کرنے ہوں گے. جو نہیں کرنے وہ نہیں کرنے، اور جو کرنے ہیں ان کو یاد کر کے رکھیں کہ یہ کام ہم کریں گے. ایک لسٹ بنا لیں آپ اپنی کہ یہ کام ہم چھوڑتے جائیں گے. جھوٹ چھوڑ دیں گے، چغلی چھوڑ دیں گے، کسی سے برائی کرنا چھوڑ دیں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو تکلیف حاصل نہیں دیں گے، کسی کی چیز نہیں چرائیں گے. چوری کرنا کتنی بری بات ہے، اور یہ سب ہم چھوڑتے جائیں گے. ایک کالم بنائیں گے آپ اس میں، ہم نے آج نماز یہ والی پڑھنی ہے، پکیا کھا لو رول، یہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہم نے قرآن اتنا پڑھنا ہے. ایک منٹ رکیے گا. قدسیہ اور راشدہ پلیز آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیں. یہ سب چیزیں ساری آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا بچوں؟
تو جب میں یہ سارا سب کر لوں گی نا تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوال بھی پوچھوں گی، جو یہ میں بتا رہی ہوں نا، تو اس کے سلسلے میں میں 2-4 سوال بھی پوچھوں گی، تو جو بچے جواب دیں گے نا تو وہ دوسرے بچوں کو بھی اور اس سے زیادہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا چیز ہمیں کرنی ہے؟ نیکی کے کام جو ہم نے کرنے ہیں اس میں گھر کے لوگوں کی مدد کرنی ہے، امی کا کام کرنا ہے کہ امی کوئی کام کہیں تو جلدی سے ماما نے کہا کہ یہ چیز لا دو، فوراً لا کے دینی ہے، تو یہ کام تم کر دو، ماما میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، میں آپ کا ہیلپ کر دیتا ہوں، تو اس طرح آپ تھوڑی تھوڑی اپنی ماما کی ہیلپ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے ان کی ہیلپ اس طرح کریں گے کہ ان کو وضو کروا دیا، ان کی جانماز بچھا دی، ان کو کچھ بھی اس طرح کرتے کرتے آپ ان کی ہیلپ کرتے جائیں گے، دوائی ان کو لا کے دے دی، اگر انہوں نے روزہ بہت بوڑھے ہیں روزہ نہیں رکھا ہے تو ان کے کھانے پینے کا اپنا روزہ رکھنے کے باوجود ہم ان کی تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کو جا کے کھانا دے دیا، ماما نے دے دیا، آپ جا کے ان کو دے دیں۔ اسی طرح اپنی ماما کی ہیلپ اس طرح کہ وہ گھر کے کام کر رہی ہیں تو کیونکہ وہ بھی روزے سے ہیں تو ان کی ہیلپ کہ وہ تھک نہ جائیں تو ان کی کرنی ہے ہیلپ آپ نے۔ اور جو دوسرے کام اور کیا کرنا ہے، جیسے ہم روزے سے ہوں گے نا، ہمیں بھوک کا احساس ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہوگی، اس وقت ہم یہ سوچیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، تو آپ دیکھیں ارد گرد آپ کے کہیں کوئی بھوکے ہیں تو ان کو آپ افطاری پہنچا دیں۔ ویسے تو ہم انشاءاللہ راشن وغیرہ تو دے ہی چکے ہوں گے کسی نہ کسی کو، کہ کسی کے گھر کا راشن پہنچا دیا، کسی کو کہیں ہم نے چیریٹی میں ہم نے پیسے بھیج دیے کہ دوسرے ملک، جیسے ہم سب کو پتہ ہے نا کہ آج کل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے نا، تو آپ اپنی پاکٹ منی سے آپ وہاں پیسے بھیجیں، اور رمضان میں بھیجیں گے نا تو وہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ لوگ بھوکے بیمار زخمی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ہماری اس مدد سے ان کا کوئی کچھ شاید تھوڑا بہت ہو جائے، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ رمضان روزہ رکھ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرے گا، ان کے لیے بہت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کی مدد کرے، ان کو اس مصیبت سے نکال دے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، وہ بچے، ان کی تصویریں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا ٹی وی پر، تو وہ کیسی آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور کتنا ایسا لگتا ہم لوگ کتنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے اماں ابا کے ساتھ بیٹھے، اور ان کے ماں باپ، کسی کے ماں باپ مر گئے، کسی کے بچے مر گئے، شہید ہو گئے، اور وہ بیچارے گھر نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے لیے مدد بھی کرنی ہے ان کی، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے سب۔ تو یہ احساس روزہ رکھ کے ہمیں یہ زیادہ احساس ہوگا، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ سب چیزیں تو ہم نے ابھی کر لی ہیں کہ مسنون دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں، قرآن زیادہ سے زیادہ، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ پتہ ہے نا سب کو، وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی، اقرا، پڑھو، علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا جو حکم آیا ہے نا قرآن میں، جو یہ ہمارا قرآن اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس میں پہلا حکم جو آیا ہے نا وہ اقرا کا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو۔ اب وہ علم چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہے، لیکن دین کا بھی کرنا ہے۔ اور دین کا علم اس لیے، دنیا کا علم تو دنیا کے لیے ہم کریں گے حاصل کہ دنیا میں ہمیں فائدے ہوں، ہم دنیا میں آگے بڑھیں اور اچھے انسانوں کی طرح رہیں، لیکن دین کا علم ہمیں آخرت کی تیاری، دنیا بھی ہماری بہتر کرے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہماری اچھی ہوگی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اور یہ اس سے بھی اہم ہے، دنیا کے علم سے بھی زیادہ اہم دین کا علم ہے، دین یعنی کہ قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم، دین میں کیا احکامات ہمیں دیے گئے، کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ میری دعا بھی ہے اور میرا جو امید بھی ہے کہ ہمارے سارے پیارے پیارے بچے جو اس وقت موجود ہیں وہ ضرور یہ ساری باتیں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم نے جو تھوڑی بہت چیزیں بچوں کے لحاظ سے جو تھوڑی بہت چیزیں بتائی گئی ہیں تو وہ ان کو ہم اپنے عمل میں لائیں گے اور یاد رکھیں گے، اور پھر یہی نہیں کہ یاد رکھیں گے بلکہ اپنے ساتھیوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور اس طرح ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یقیناً سب کو وہ ہوگا۔ اب میں ذرا سا نا تھوڑے سے سوال اپنے بچوں سے جو موجود ہیں نا اس وقت، سب کون کون ہے فاطمہ، سب ہیں نا؟
دیکھو ذرا بتاؤ. ہاں تو ہم یہ سب سوال اب ہم تھوڑے سے کریں گے. فاطمہ سے میں سب سے پہلے سوال کروں گی کہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ وہ جو بھی مطلب کہ کوئی اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی فائٹ کیا ہو یا کوئی ایسی چیز کی ہو جو غلط چیز کی ہو کسی کے ساتھ، ان کے ساتھ مطلب کہ کہیں کہ سوری کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہمیں معاف کرتے ہیں، تو وہ ایسے کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں معاف کرتے ہیں جو بھی غلط چیز کی ہو. ان کے جو صحابہ تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جو ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیتے. اگر کسی سے کوئی، فاطمہ نے بتایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی نا اپنے بھائی یا بہن کا، کسی کا دل دکھ جاتا تھا یا کوئی تکلیف یا کوئی دے دیتے تھے، تو وہ ان سے جا کے سوری کر لیتے تھے رمضان شروع ہونے سے پہلے، اور کہتے تھے کہ آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ اب رمضان آنے والا ہے، تو ہم بالکل پاک صاف اپنے دل کو پاک صاف کر کے رمضان میں داخل ہوں گے. تو وہ لوگ ایسے روزہ رکھتے تھے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح کریں گے. اگر کسی سے آپ کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے بھی، اپنے دوست سے، اپنے بھائی بہن سے، یا اپنی ماما سے ہی، یا کسی سے بھی، تو آپ ان سے جا کے سوری کہیں گے. اور اگر آپ کے دل میں کسی طرف سے کوئی برائی ہے تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں گے، کہہ دیں گے نہیں کوئی بات نہیں، میں نے اسے معاف کیا، اب میں اس سے نہیں کروں گی یہ بات. اگر کسی کو کوئی غلط بات کہہ دی ہے یا کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو اس سے ضرور سوری کریں جا کے، چاہے وہ کوئی بھی، بہن بھائی ہو، دوست ہو، اسکول میں کہیں بھی، یا ماما یا بابا یا کوئی بھی ہو. تو یہ چیز، اور آئندہ سے ارادہ بھی کر لیں گے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، یہ سب توبہ بھی کر لیں گے. اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ خنسا ہے یہاں پر؟ خنسا؟ جی ہوں میں یہاں پہ. ہاں، آپ سے میں ایک سوال کروں. آپ بتائیے کہ رمضان میں روزے کیوں رکھیں گے ہم؟ خنسا؟ اس دن جو ہے قرآن مجید نازل ہوا تھا، ہاں اور اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. ہاں شکر ادا کرنے کے لیے بھی رکھتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. اور ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ قرآن اس میں اتارا، ہدایت کی کتاب ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی. جی کیا کہہ رہی ہو؟ خوشی منانے کے لیے روزہ رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو ہم شکر ادا کریں گے روزے رکھ کے پورے مہینے. ٹھیک ہے، صحیح بتایا آپ نے. اچھا، اب جو ہے توبہ ہے یہاں پر؟ توبہ؟ جی ہاں جی، آپ بتائیے کہ روزہ کیا بس صرف کھانے پینے کا سے رکنے کا نام ہے؟ نہیں، ہاں تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہر چیز. کیا آپ پہ بول سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بولیے بولیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ روزہ کیا صرف کھانے پینے سے رک جائیں یہ بس اتنا ہی ہے، یہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے؟ کس چیز کا روزہ ہوتا ہے؟ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، ہر ہاں جگہ. جی، ہاں کیا کیا جگہ؟ آنکھ، ناک، آپ کان، کے زبان. آنکھوں، آپ کے پاؤں، ہوں ہاتھ جگہ. ہاں، کس طرح آنکھ کا روزہ؟ کیسا روزہ؟ آپ بری والی چیزوں کو نہ دیکھیں. شاباش، ویری گڈ. اور کان کا؟ کہ آپ جیسے گانے مت سنیں یا ایسی کوئی چیز جو نہیں سننا چاہیے. ہوں. اور زبان کا؟ کہ آپ غلط لفظ نہ بولیں جو بولنا نہیں چاہیے، جو حرام ہے. جھوٹ نہیں بولیں، کسی کی چغلی نہیں کریں، کسی کو گندی بات نہ کہیں، تو یہ زبان کا روزہ ہوگا. ہماری پوری ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، ہر چیز کا روزہ ہے.
یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس کھانا پینا چھوڑ دیا، ابھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یہ نہیں ہے بس صرف، بلکہ اس میں ہر چیز کا ہمیں روزہ رکھنا ہے کہ آنکھ سے ہم غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے، غلط فضول چیزیں جو دیکھتے رہتے ہیں نا، اور ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے نا ہمارا ان چیزوں میں. اور رمضان میں تو بہت ہی اتنا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اب اس چیز کا ٹائم ہے، اب اس چیز کا ٹائم ہے، ٹائم ملنا ہی نہیں چاہیے ان چیزوں کے لیے. ہمارے اپنے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرتے، جو ابھی ہم نے پڑھے جانے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے رمضان میں، تو وہ ساری چیزیں جب کریں گے تو ہمیں ٹائم ملے گا بھی نہیں ان چیزوں کا. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بے شک اپنی آنکھوں سے کوئی بھی غلط کام کرتے رہیں گے، تو پھر تو جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جیسے نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح غلط کام کرنے کا گناہ بھی زیادہ ملے گا ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو تو ناراض نہیں کرنا ہے نا، اس کو خوش کرنا ہے نا. تو یہ چیز ہو گئی. اور پھر ابھی جو وہ جو صورت تھی نا کہ اس سے پہلے جو ابھی اس نے آیات پڑھی تھی، اس سے پہلے والی جو صورت تھی کہ وہ جو آیت تھی کیا تھی وہ، ایک منٹ ٹھہرو، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے. یہ جو ابھی آیات تلاوت کی تھی اس نے فاطمہ نے، اس سے پہلی آیات جو ہے نا وہ یہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تم پر، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا ہے ذرا سا ہم اس کو دیکھیں گے. تو کوئی سی بچی بتائے گی ہمیں؟ امیمہ ہے یہاں پر؟ جی ہاں جی، آپ بتائیں گی تقوی کا کیا مطلب ہے، تقوی ہے کیا اصل میں؟ تقویٰ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنے، اور جن باتوں کا کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ کتنی تفصیل سے کتنا اچھا بتایا نا امیمہ نے، ہے نا فاطمہ؟ کہ کیا بتایا ہے امیمہ نے؟ تقویٰ وہ ہے ہاں، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا. ہاں، اور تقوی کا اصل معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈر. اب ڈر ایسا ڈر نہیں کہ آپ جیسے کسی کوئی بڑے سے غلط چیز کو دیکھ رہے ہو، کوئی جانور شیر چیتا دیکھ لیا تو ڈر کے بھاگ گئے، ایسا ڈر نہیں، بلکہ ایسا ڈر جیسا آپ اپنے بابا سے ڈرتے ہیں کہ پیارے بابا ناراض نہ ہو جائیں، ہے نا، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہم کریں، جیسا وہ منع کرتے ہیں ویسا ہم نہ کریں. امیمہ نے اتنا اچھا بتایا کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اور جن کاموں سے ہمیں روکنے کو کہا ہے کہ نہ کریں تو وہ ہم نہ کریں. یہ تقویٰ ہے، اصل میں یہی تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت مہربان، بہت رحیم ہے. اگر وہ ہمارے اوپر اتنی مہربانی نہ کرتا، اتنی ساری چیزیں ہمیں نہ بتاتے اللہ تعالیٰ کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو ہم بالکل جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے نا، جو جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کی بہت مہربانی ہے. تو وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے پیار کریں، ہم بھی اس سے اسی طرح پیار کریں جیسے وہ ہم سے پیار کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تھا نا تو اس میں اپنی روح پھونکی تھی. روح پھونکنے کا مطلب ہے کہ جب وہ روح پھونکی ہوگی تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا وہی ہمارے اندر بھی آئی ہوں گی. جیسے رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ بہت محبت پیار کرنے والا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ اتنا اچھے ہیں ہمارے لیے تو ہمیں بھی ان کے لیے اچھا ہونا چاہیے نا. ہمیں یہ کوشش، ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں پیدا کرنی ہے نا وہ ہمیں اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے. جب محبت ہو جائے گی، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے بابا سے محبت کرتے ہیں، ماما سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ڈرتے رہتے ہیں نا کہ کہیں ماما ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ماما کو یہ بات بری نہ لگ جائے، بابا کو یہ بات بری نہ لگ جائے.
تو ان کو خوش کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز دے دیں، جلدی سے جا کے بابا کو پانی پلا دیں، آفس سے آئے ہیں تو جلدی سے ان کی چیزیں رکھ دیں اٹھا کر، چلیں ان کا کام کر دیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، بہت اس کا ہر بات مانتے ہیں، اور ڈر لگتا ہے ہمیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسا ڈر کہ اللہ سے ہم سب سے پہلے ہم اللہ سے محبت پیدا کریں اپنی، جب محبت ہو جائے گی نا تو ہم ڈریں گے پھر کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہم نہ ٹالیں، جیسا اس نے کہا۔ اگر اس نے کہا ہے نا کہ آپ نے نماز پڑھنی تو پڑھنی ہے، ڈر لگے ہمیں کہ ہاں میں نے فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھی تو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، فوراً آپ کو اذان ہوتے ہی آپ کو یہ لگے کہ جلدی سے پڑھ لوں، اللہ کو خوش کر دوں۔ بھاگ کے جاتی ہیں نا آپ، ماما آتی ہیں، بابا آتے ہیں، پھپھو آتی ہیں، کوئی آتا ہے، خالہ آتی ہیں، تو آپ بھاگ کے جاتے ہیں نا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح جب دیکھیں کہ اللہ نے آواز دی ہے، اذان اللہ کی پکار ہے، آواز دی ہے، تو آپ فوراً بھاگ کے نماز پڑھنے جائیں، جلدی سے وضو کر لیں گے، وضو اچھا سا کریں۔ وضو خراب ہوگا، نماز کا آپ نے ارادہ کر لیا، وضو آپ نے صحیح نہیں کیا، اچھا سا نہیں کیا، تو وہ تو پھر نماز ہی اچھی نہیں ہوگی، نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو اللہ راضی ہوگا۔ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے یہ سب کرنی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام کرنے۔ اور جب اس نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ جو ہے نا، کوئی بھی جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، ایمان والا مسلمان بندہ جو ہوتا ہے، اس سے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، انسان ہے نا، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ لیکن مومن جو بندہ ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ بس اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ مومن، ایمان نہیں ہے اس کے دل میں۔ جھوٹ اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، پھر ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے جائیں گے نا تو اللہ سے زیادہ محبت ہوتی جائے گی، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، پھر زیادہ تقوی اختیار کرتے جائیں گے، اللہ کے متقین بندوں میں شامل ہو جائیں گے، پھر اللہ اپنی جنتوں میں ہمیں بھیج دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امید یہی رکھنی چاہیے ہمیں اور کوشش یہی کرنی چاہیے۔ بے شک ہم اس طرح نہیں کر سکتے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ میں اگر فاطمہ سے یہ کہوں، فاطمہ آپ نماز پڑھیں اچھی سی، بے شک یہ کوشش کر رہی ہے تو یہ کوشش ہی دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوشش نہیں کر رہے، ہم چاہ ہی نہیں رہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا، قرآن کا ٹائم ہو گیا، قرآن پڑھ لو، وہ نہیں پڑھ رہے، تو پھر ان کو تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ لیکن جو کوشش کر رہا ہے، آ رہا ہے، بھاگ کر آ رہا ہے اللہ کے پاس نماز کے لیے، وضو کر رہا ہے اور آ کے کھڑا ہو رہا ہے نا، بس پھر اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آئے گا اس پر، پھر اس کی ہر دعا بھی قبول ہوگی اور اس کو کامیابیاں بھی ملیں گی، کلاس میں بھی اچھے ہوں گے، وہ بہت اچھی، ان کو رزلٹ بھی ان کا اچھا ہوگا، ان کی یادداشت بھی اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا دماغ اچھا کر دے گا۔ جو حفظ کرتے ہیں نا، قرآن یاد کرنا شروع کرتے ہیں، ان کا دماغ کھلتا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جاتا ہے، وہ اور ان کو یاد کرنے کی طاقت ملتی جاتی ہے۔ اس سے دنیا کے بھی فائدے ہیں، جو ہم یہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں نا، اس سے دنیا کے بھی فائدے ہیں، ہمارے دنیا کا علم بھی ہمارا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا سب بچوں کو؟ جی ہاں جی ہاں اچھا اب ایک جو ہے نا سوال یہ ہے، فاطمہ سے ایک سوال ہے کہ قرآن کی خوشی کیوں منائیں؟ ایک تو رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ نے کہا کہ ہم کریں، اور جو صحیح چیزیں ہیں جو ہم کریں، اور وہ بھی بتایا کہ ہم کیسے کریں، اور یہ بھی بتایا کہ جو چیزیں نہیں کریں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو پھر ہم جانور کے طرح ہوتے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کیسے رہنا ہے، لیکن اللہ نے جو بتایا پھر ہم اس لیے قرآن کی خوشی بناتے۔ شاباش، ویری گڈ، فاطمہ نے اتنا اچھا بتایا نا کہ اگر اس لیے خوشی منائیں قرآن کی، قرآن حاصل کرنے، قرآن کی جو کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس لیے خوشی منائیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، ہمیں اتنی اچھی رحمتوں اور برکتوں والی کتاب اور اتنی ہدایت نامہ ہمارے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی خوش ہونا چاہیے نا بہت زیادہ، اس لیے ہم یہ خوشی منائیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کوئی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں نا، کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا؟ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ نے اتنی اچھی ہمیں باتیں بتائیں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ باری باری سب سے یہ پوچھتے ہیں کہ
انہوں نے اس کلاس میں جو بھی سیکھا ہے اس کو وہ کیسے اپلائی کریں گے رمضان میں؟ آپ نے کیا تیاری کر لی ہے؟ کس طرح سے آپ رمضان میں کیا کیا آپ اچھا کام کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو اسلام میں ہے نا کہ جو سوچیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو عبدالرافع آپ سے شروع کریں، آپ بتائیے. عبدالرافع آپ بتائیں گے؟ چلیں عفان آپ بتائیں. چلیں پہلے عبدالرافع بتا لیں پھر عفان بتائیں گے. جی عبدالرافع، کیا آپ نے رمضان کے لیے کیا تیاری کی؟ آپ کیا کریں گے رمضان میں؟ میں فاسٹ کروں گا، میں اینگر کنٹرول کروں گا اور بہت چیز، بس مجھے تھوڑا سا بھی ریممبر نہیں ہو رہا ہے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک، عفان آپ بتائیے. میں نے ارادہ کیا کہ میں سارے روزے رکھوں گا. ماشاء اللہ. اور کیا کریں گے؟ روزہ رکھنے کے علاوہ کیا کریں گے؟ اور قرآن پڑھوں گا، جو مجھے صورتیں آتی ہیں صحیح، ان کو ریوائز کروں گا. ٹھیک. اور ہم اور گھر میں کیا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ثواب بھی ملے اور ہم وہ ایک نیکی بھی ہو؟ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھیں گے، ماما بابا اور کی ہیلپ کریں گے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات. عفان، افشین آپ بتائیں گی. اوکے، الیسا، محمد آپ لوگ بتائیں گے. ہم نے سیکھا کہ ماما اور بابا کو ہیلپ کرے اور پیار کرے، اور جب نماز کے ساؤنڈ آئے گا ہم جلدی سے وضو کریں گے صحیح سا، اور جب ہم کریں گے اچھا سا وضو ہم پھر اچھا نماز ہوئے گا. ویری گڈ، تھینک یو الیسا. اوکے، فاطمہ بطول آپ بتائیں، آپ نے کیا سوچا ہے، کیا اسپیشل کریں گی رمضان کے لیے آپ؟ So far, but I didn't do anything. But inshallah, I will recite Quran Sharif, and I will offer namaz, and I will clean my house, and I will help my mother to make seher and iftar, and I will try to offer tarawih on all Ramzan, and that's it. تھینک یو فاطمہ، اللہ میں آپ کو بالکل یہ ساری چیزیں پورا کرنے والا بنائے. پلوشا آپ نہیں سوری زویا آپ بتائیں. جی آپ بتائیں آپ رمضان میں کیا کریں گی؟ میں رمضان میں جب اسکول کی چھٹی ہوگی تو میں روزہ رکھوں گی اور نمازیں پڑھوں گی. اور اس کے علاوہ دیکھیں رمضان میں تو ہم سب روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ابھی دادی جان نے بھی بتایا نا، اور مزید کیا میں کام ہے وہ کوشش کرنے بھی والا. کروں گی کہ میں سحری میں بھی اٹھوں. شاباش، گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو سب سحری میں اٹھیں گی؟ آپ ہیں؟ ساری سحری میں اٹھیں گی؟ ہاں اٹھوں گی، بس دیکھتی ہوں. چلو ٹھیک، ویری نائس، ویری گڈ. اوکے، حمزہ آپ بتائیں، حمزہ کیا کریں گے رمضان میں؟ خنسا آپ بتائیں. چلیں، نماز اور قرآن کے علاوہ خنسا اور کیا کریں گی؟ کیا ارادہ کیا ہے اب؟ میں جو ہے بھاگ کے کام کروں گی، اور جو ہے سب کے لیے دعا کروں گی، اور جب جو ہے صدقہ کروں گی فلسطین کے لیے، اور جو ہے میں نماز پڑھوں گی. رمضان کی چھٹیوں میں جو ہے سارے روزے رکھوں گی. چلیں، ویری گڈ، ویری نائس. شابیہ آپ بتائیں. میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنا اینگر کنٹرول کروں گی، میں قرآن ریسائٹ کروں گی، میں پورے 30 روزے رکھنے کی کوشش کروں گی،
انشاءاللہ. میں غریبوں کو افطار کرواؤں گی، افطار بانٹوں گی، اور قرآن کی کچھ آیات اور دعائیں بھی یاد کروں گی. انشاءاللہ. شاباش شابیہ، انشاءاللہ. سولیہ، آپ کے بچے بتائیں گے. سوری، مجھے نام ان کے نہیں ریکال کر پا رہی ہوں. اوکے، ایمان اویس، آپ بتائیں گے. Inshallah, I will pray all Taraweehs and I will help my mother in Sahar and Iftar. I will read all the Quran in Ramzan. انشاءاللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کس کس نے کوئی اسپیشل کچھ ڈیکور کیا ہے، سوچا ہے کہ ہم گھر کو سجائیں گے، یا Yes. آپ نے کوئی کارنر بنایا ہے، کسی بچے نے بنایا ہے یا ارادہ ہے کسی کا؟ Yes, ma'am. ویری نائس. جی شابیہ اور علیسا، آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں نے پریپریشن کی ہے؟ جی میں نے سوچا کہ میں رمضان کے لیے اچھی اچھی چیزیں بناؤں گی اور ماما کو کچن میں بھی ہیلپ کروں گی. ویری گڈ، ویری نائس. اچھا بھائی، آپ لوگوں میں سے کوئی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو چیزیں جن سے منع کیا گیا تھا وہ بھی تو چھوڑنے کا بتانا، ارادہ کرنا ہے نا. وہ بھی تو ارادہ کریں نا آپ لوگ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے چغلی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. جو نہیں کرنے نا وہ بھی، اور یہی نہیں کہ وہ صرف رمضان میں ہی نہیں کرنے بلکہ ہمیشہ کے لیے. کیونکہ جب ہم اچھے بچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہوں گی. یہ جو بری چیزیں ہیں نا، نیکی تو چلو آہستہ 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 روزانہ کرتے جائیں گے، لیکن بری چیزیں فوراً چھوڑنی ہے. جیسے جھوٹ بولنا ہے، آج ارادہ کر لیں کہ سب بچے ارادہ کر لیں کہ جھوٹ تو اب بولنا ہی نہیں ہے، چغلی تو ابھی کرنی ہی نہیں ہے، کسی کو ہماری زبان سے ہم کسی کو گندی بات کہنی ہی نہیں ہے. بس یہ تھوڑی سی باتیں آج ارادہ کر لیں. Okay, ma'am. جی سر سالیہ، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی جی Okay, بتائیں. ma'am. چلیں انشاءاللہ. ابھی آج جو ہم نے ساری باتیں سنی ہے نا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ عمل کریں اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے سٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ پورے رمضان ہم بہت اچھی ہیبٹس کو، بہت اچھی عادتوں کو اپنا لیں گے، جسے ہم بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم انشاءاللہ رمضان میں ہم اپنا پڑھو پڑھاؤ پہ ہمارا رمضان کلب سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ میں سے جو بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو اور اپنی جو اس میں مختلف ہمارے سیگمنٹس ہیں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہو، تو آپ اپنی ماما سے کہیں، وہ ہمیں میسج کریں گے، جس میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، پروفٹ سٹوریز ہیں، کوئی رمضان ریلیٹڈ آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے، اور آپ لوگ اس میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر. اور ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے چاند رات کو کہ آپ نے اپنے گھروں میں یا اپنے کارنرز، اپنے روم کو کیسا سجایا ہے. اور سب سے بڑی ہیلپ جو رمضان سے پہلے آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی کر سکتے ہیں، وہی کہ اپنے اپنے روم کو تھرو آؤٹ صاف رکھیں، تاکہ ماما کا بھی کام ہلکا ہو جائے اور آپ کا گھر بھی صاف ستھرا لگے، تاکہ ہم وہاں جب نماز اور قرآن پڑھیں تو ہمیں پڑھ کے بھی مزہ آئے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اب ہم دادی جان سے کہتے ہیں ایک مختصر سی ہمیں دعا کرا دیں، تاکہ ہم آج کا پروگرام جو ہے پھر اس کو ختم کر سکیں. جی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم هدينا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عني تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے، یا اللہ تو ان کو نیکی دے، ہدایت دے، ان کی امیدوں کو، ان کے ارادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو. یا اللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی کوششیں جو چھوٹے بچوں کے لیے کی ہیں، یا اللہ تو ان کو قبول کر لے. یا اللہ تو ان کو ان پر، ہمیں بھی ان پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے بچوں کو بھی ان پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو توفیق دینا ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو، کہ ہم اس تک پہنچیں اور ہم روزے رکھیں. اور تو ہماری ہمت دینا، ہمیں حوصلہ دینا، اور ہمیں طاقت دینا کہ ہم اس کو صبر سے، برداشت سے، اچھی طریقے سے جیسا تو نے کہا ہے ویسا رکھیں. یا رب العالمین اس میں جو ایک رات ہے، ایک عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، اس تک ہمیں پہنچانا، اس کی راتوں کی عبادتوں کو تو قبول کر لینا، لیلۃ القدر عطا کر دینا. یا رب العالمین لیلۃ القدر کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا کر دینا. ہمارے بچوں کو یا رب العالمین بچوں کو توفیق دینا کہ یہ تلاش کریں اس آخری عشرے میں، اس رات کو، اور پھر اس کو قبول کر لینا. تو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری امیدوں کو، ہماری تمناؤں کو اس رات میں جو ہم مانگیں وہ تو قبول کر لینا یا رب العالمین. تو ان سب بچوں کو اپنے نیک صالح بندے بنا لے. یہ سب بچے بڑے ہو کر یہ کلیاں جب پھول بنے، ان کی خوشبو سے سارا عالم مہکے. یا اللہ تو ان کی برکتوں اور ان کی رحمتوں سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور یہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ صدقہ جاریہ بن جائیں. یا اللہ تو قبول کر لینا ہماری دعائیں. جو بندے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں یا رب العالمین، تو ان کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بخش دے، اور جو زندہ ہیں ان کو نیک کام کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی کو، ہماری امیدوں کو پورا کرنا، ہمیں ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لینا یا رب العالمین. تو ان دعاؤں کو، ان بچوں کی، پیارے پیارے معصوم بچے جو اتنے اچھے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے، اپنے قرآن سے منور کر دے ان کے سینوں کو، اور ان کی زندگیوں کو روشن کر دینا. تم اس قرآن کی خوشبو ان کی زندگیوں میں بس جائے. اس قرآن کا علم ان کو عطا کر، تاکہ یہ دنیا میں پھیلائیں اور پھر اپنی آخرت بھی سنواریں، اپنے ماں باپ کی بھی کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ان کو دین و دنیا دونوں علوم سے سرفراز کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچے. جزاک اللہ خیر. آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ پھر اب ہم رمضان کے ایکٹیویٹی کلب میں پھر سب سے ملیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. طبع آپ میٹنگ ختم کر سکتی ہیں.